السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور دوسرے پارے کی آغاز میں سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی وہ قبلے سے متعلق ہے، اور جو سب سے پہلا جملہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ کہتے ہیں سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ یہ بے وقوف لوگ کون ہیں؟ یہودی۔ دنیا یہودیوں کو عقل مند کہتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ یہودی بے وقوف۔ سیقول السفہاء من الناس، کیا کہیں گے؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ ان کے پرانے قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ اب اس سے آگے 8-10 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قبلے کا تذکرہ کیا۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد۔ ہجرت کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 16 سے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز آپ پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ قبلہ تبدیل، یہ خواہش کیوں تھی؟ کیونکہ ایک تو آپ مکے میں پیدا ہوئی، خانہ کعبہ کے آس پاس آپ کی زندگی گزری، دوسرے یہ کہ اس خانہ کعبہ سے انسیت آپ کی تھی اس اعتبار سے کہ اسے تعمیر ان کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی خواہش میں آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، خواہش میں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کبھی کبھار نہ انسان جب دعا مانگے تو اسے آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا قبول کرنے والی ذات کہاں ہے؟ آسمان۔ اور ویسے بھی یہ فطرت میں ہے انسان کی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے نبی آپ کی خواہش کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اب قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو بنایا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی خواہش کے احترام میں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے قبلہ تبدیل ہونے کی؟ اس لیے کہ یہ امت جو ہے امت محمدیہ، اس سے پہلے کی جتنی امتیں آئیں ان کا اپنا ایک قبلہ تھا، تو اب یہ امت محمدیہ اس کا بھی اپنا ایک مستقل پرماننٹ قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پرماننٹ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا قبلہ تبدیل کر کے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تورات وغیرہ میں یہ بات محفوظ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب ابھی تک نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو اب لوگوں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے گا، ارے یہ تو آخری نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی جو ہوگا اس کے تعلق سے یہ بات تورات میں موجود ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور اس وجہ کو بھی مکمل کر دیا جو پہلے کی کتابوں میں محفوظ تھا۔ تو قبلہ تبدیل ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں، خانہ کعبہ قبلہ کب بنا؟ جنگ بدر سے پہلے۔ جنگ بدر سے پہلے اسی وقت رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ کیا بتانے کے لیے؟ ہجرت کر کے مسلمان کہاں آئے تھے؟ مدینہ آئے تھے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے
کہ یہ جو تمہاری ہجرت ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ تم سے چھوٹ گیا ہے، کافروں کا قبضہ ہو گیا ہے، تو یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا۔ اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے یہ میسج دیا اس لیے کہ جو قبلہ ہوگا وہ کافروں کے قبضے میں رہے، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جنگ بدر سے پہلے قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کو میسج دیا کہ آج نہیں تو کل بہت جلد تم پھر خانہ کعبہ پر قابض ہو جاؤ گے اور خانہ کعبہ تمہارے قبضے میں ہوگا، اس پر تمہاری حکمرانی ہوگی، مکہ تمہارے قبضے میں ہوگا۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو تشویش ہو گئی، اندیشہ ہو گیا کہ بھائی ہم نے جو نماز خانہ کعبہ کے قبلے سے پہلے جو نماز ہم نے پڑھی ہے اور جو لوگ انتقال کر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بھائی اب یہ پرماننٹ قبلہ ہو گیا، پہلے ہم نے کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ یہ جو عمل ہو چکا ہے، نماز جو پڑھی جا چکی ہے خانہ کعبہ کے قبلہ بنائے جانے سے پہلے مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر برباد نہیں ہوگا۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی اور ہے، وہ یہ کہ اللہ نے 3 جگہ ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، 3 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے 3 وجہ بھی تھی جس کو میں نے بیان کر دیا۔ ایک تو نبی کی خواہش تھی، دوسرے یہ کہ امت محمدیہ کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے، اور تیسرے یہ کہ تورات وغیرہ میں یہ بات محفوظ تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا۔ اسی لیے یہ 3 وجوہات جب تھیں تو انہی تینوں وجوہات کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے 3 مرتبہ کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اچھا، جس مسجد میں قبلہ تبدیل ہوا نا، آپ جانتے ہیں اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اسے مسجد قبلتین کہا، اور ایک دم اپوزٹ ہے، ایک دم اپوزٹ۔ جو مسجد قبلتین ہے نا، اگر وہاں آپ کھڑے ہو جائیں ایسے تو اس طرف بیت المقدس اور اس طرف خانہ کعبہ، اس طرف بیت المقدس اس طرف خانہ کعبہ، اسی نماز کی حالت میں جو ہے پیغام ملا، اطلاع ملی تو ادھر مسلمان رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، خبر ملی تو پلٹ گئے خانہ کعبہ کی طرف۔ اور آج بھی وہ نشان باقاعدہ لگایا گیا کہ ہاں یہ قبلہ تھا، یہاں سے بیت المقدس اس سمت میں ہے اور خانہ کعبہ اس سمت میں ہے، تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اچھا، اسی دوران اللہ نے امت محمدیہ کا ذکر کیا، جانتے کہاں کیا ہے؟ آیت نمبر 143 میں سورۃ البقرہ کے، اور آیت نمبر 143 یہ سورۃ البقرہ کا بیچ کا مڈل آیت ہے، 143 نمبر۔ کیوں؟ سورۃ البقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286 کا ہاف کتنا ہوگا؟ 143۔ اور اس آیت میں اللہ نے امت محمدیہ کا تذکرہ کیا، اور امت محمدیہ کون سی امت ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت وسط ہے، درمیان والی امت ہے، اور درمیان والی امت کا جب تذکرہ کیا اللہ نے تو درمیان والی آیت میں بھی کیا۔ یہ خانہ کعبہ، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ امت وسط کا، درمیانی امت کا تذکرہ ہوا تو سورۃ البقرہ کی بالکل درمیانی والی آیت میں اللہ نے اس امت کا، امت وسط کا تذکرہ کیا۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے بات ہو گئی، قبلے کے تعلق سے بات مکمل ہوئی، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو، مدد مانگو۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ نے وہ نہیں ذکر کیا، استعینوا کامن رکھا، کوئی چیز آگے ذکر ہی نہیں کی کہ کس چیز کے لیے۔ بھئی ایگزام کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، اور کسی چیز کے لیے مدد مانگو، کچھ اللہ نے ذکر نہیں، کامن رکھا۔ جس بھی چیز میں تمہیں مدد چاہیے تو مدد مانگو، کس کے ذریعے؟ 2 چیزیں، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز۔ شادی نہیں ہو رہی ہے، صبر کے ساتھ اچھا رشتہ تلاش کرتے رہو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، صبر کرو اللہ کے فیصلے پر، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اللہ اولاد دے۔ کچھ بھی مسئلہ ہو آپ کو زندگی میں، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ اور خوشخبری سنو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہے، آگے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے۔ ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، یہ ساتھ ہے،
دائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ دائیں ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ میں ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب مع کا لفظ استعمال کر دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو گویا کہ اللہ جڑا ہوا ہے اپنے بندے سے. تو مدد چاہیے اللہ کی، دو کام کرو، صبر کرو اور نماز ادا کرو. اسی درمیان اللہ نے شہیدوں کا تذکرہ کیا، کہا جو اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا گیا ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو سمجھ نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا. لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، برزخی زندگی کے اعتبار سے وہ زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن برزخی زندگی کیا ہے ان کی؟ ختم ہو چکی ہے. ایسے ہی شہداء ہیں، شہید ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اسی کو اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں. لیکن کیسے زندہ ہیں تم کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ زندہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر سے صبر کی طرف آتے ہوئے اللہ کہتے ہیں بھائی تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں نا، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ تمہیں مختلف طریقے سے آزماتا ہے، خوف سے، بھوک سے، کمی کر کے، اولاد لے کر کے، اولاد نہ دے کر کے، کسی کا انتقال، کسی کی وفات دے کر کے، اور رزلٹ میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، نتائج میں کمی کر کے. اچھا پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو کیا کر دو؟ خوشخبری سنا دو. بھائی آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور کوئی خوشی خوشی آئے اور خبر سنائے کہ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، اس کو کیا لگے گا؟ ارے بھائی مطلب بول دیتا، چپکے سے بتا دیتا، ہم کو بھی پتہ ہے یا ہمیں بھی معلوم ہو جاتا، ابھی میت پڑی ہوئی ہے خوشخبری سنا رہا. تو وبشر الصابرین، تکلیف آئی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو خوشخبری سنا دو. یہ خوشخبری کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو نقصان ہو گیا ہے نا، صبر کرو، صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو خوشخبری ملے گی. بھائی آپ کی جھوپڑی توڑ دی گئی اور آپ کو ایک فلیٹ دے دیا گیا، تو نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ فائدہ ہے نا. آپ کی سائیکل چھین لی گئی، آپ کو مرسیڈیز کار دے دی گئی، نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. تو ایسے ہی دنیاوی معاملات میں کوئی بھی نقصان ہونا تو کیا کرو؟ صبر کرو. صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ بشارت ملے گی، خوشخبری ملے گی. کیسے؟ مثال دیکھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا. اور ابو سلمہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بہت پائے کے ساتھ بالکل شروع میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے. اور ہجرت کے راستے میں بیوی کی قربانی تھی، بیٹے کی قربانی تھی. جنگ احد میں زخم لگا اور پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اے اللہ تو اس مصیبت میں مجھے اجر دے، نیکی دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اے اللہ جو نقصان مجھے ہوا ہے اس کا بہتر بدلہ دے، نعم البدل عطا فرما. کہتی ہے نبی نے تو بتا دیا دعا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ نعم البدل مانگنے کی دعا، یہ نعم البدل. آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے نا تو اس کا بدلہ اچھا چاہیے تو یہ دعا پڑھیں. تو کہتی ہے ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، میں سوچتی تھی. پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے صبر کیا نا، یہ دعا پڑھی، نبی کی بات تھی، یقین تھا کہ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. پڑھ لیا یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. تھوڑے دن گزرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ کی سائیکل چلی گئی، صبر کیجئے، مرسیڈیز ملنے والی ہے آپ کو. آپ کا بیٹا چلا گیا، ابھی پیدا ہوا تھا، صبر کیجئے، جنت میں بیت الحمد آپ کا انتظار کر رہا ہے، حمد نام کا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے صبر کیا تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنانے والا. اور جانتے یہ صبر کب ہونا چاہیے؟ ابھی خبر ملی، ابھی صبر ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں لوگ رو لیتے ہیں، چیخ لیتے ہیں، چلا لیتے ہیں، نوحہ کر لیتے ہیں، ماتم کر، اس کے بعد صبر کر لیا. اسے صبر کرنا نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی قبر کے پاس سے گزرے. اس قبر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی. غم تھا اس کو، کسی کا انتقال ہوا ہوگا. تو نبی نے کہا اللہ کی بندی اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر، صبر کر. تو سے کہہ رہے جاؤ جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ مطلب مجھے کتنا بڑا غم، کتنی بڑی پریشانی لاحق ہوئی. بھائی غم تھا اس کو احساس نہیں ہوا کہ بولنے والا کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بول کر کے. لوگوں نے کہا ارے وہ تو نبی تھے، تجھے احساس نہیں ہوا وہ نبی تھے. بھاگتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں. نبی نے فرمایا نہیں، اسے صبر نہیں کہتے. انما الصبر عند الصدمة الاولى. صبر کس کو کہتے؟ جیسے ہی خبر ملی کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگے، لیکن جیسے ہی خبر ملی صبر، اللہ تیرا فیصلہ، اللہ تیرا فیصلہ. علامہ البانی رحمہ اللہ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. لوگوں نے کہا عجیب آدمی، ایکسیڈنٹ ہوا الحمدللہ کہہ رہے، ایکسیڈنٹ ہوا الحمدللہ کہہ رہے. کہا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ کبھی برا نہیں کر سکتا اپنے بندے کے ساتھ. الحمدللہ علی کل حال. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کوئی بری خبر ملتی تھی نا تو کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر صورت حال میں اللہ کی تعریف، ہر کنڈیشن میں اللہ کی تعریف. تو کوئی بھی نقصان والی بات ہو، وبشر الصابرین، صبر کرو. صبر سے زیادہ مضبوط ہتھیار کسی اور کو نہیں دیا گیا. ابھی اس کا ڈیمو میں آپ کے سامنے اور آگے چل کر کے انشاءاللہ پیش کروں گا. آگے بڑھے تو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ تخلیقات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے فلاں چیزیں پیدا کی ہیں. پھر آگے اللہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے حلال مال کھانے کا حکم دیا. اور جانتے ہیں حلال کھانے کی اتنی اہمیت ہے نا کہ اللہ نے الگ الگ ہر طبقے کے، ہر لیول کے انسانوں کا، لوگوں کا تذکرہ کیا. سب سے عظیم انسانوں میں کون ہیں؟ پیغمبر، رسول، تمام انبیاء. اس کے بعد ایمان والے، پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں کا نمبر آتا ہے. ان تینوں طرح کے لوگوں کو اللہ نے مینشن کر کے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو حلال کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ. اور سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ. رسولوں کو بھی وہی حکم، ایمان والوں کو بھی وہی حکم، بقیہ لوگوں کو بھی وہی حکم. اچھا جب آپ دیکھیں کہ تینوں طرح کے لوگوں کو اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا تو اس کا رزلٹ آگے اللہ نے نا تینوں جگہوں پر الگ الگ بیان کیا ہے. تینوں رزلٹ کیا ہے؟ لوگوں کو مخاطب کیا تو کہا حلال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. پتہ کیا چلا؟ حرام کھاؤ گے تو شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، اور حلال کھاؤ گے تو شیطان سے بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا. ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو کہا ایمان والوں پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پتہ یہ چلا حلال جب بندہ کھاتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب حرام کھاتا ہے نا تو حلال بھی ملے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. اور جب رسولوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا اے رسولوں پاکیزہ مال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. پتہ یہ چلا بندہ جب حلال کھاتا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، اور جب حلال نہیں کھاتا ہے نا تو یہاں وہاں جو بھاگ رہا ہوتا ہے نیک عمل کے قریب وہ نہیں آتا. تو یہ حلال مال کی اہمیت. اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کے کھانے میں، پہننے میں، زندگی گزارنے میں حرام مال شامل رہا تو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. بندہ آتا ہے، مسافر بھی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف دعا بھی کرتا ہے، اللہ کو رب کہہ کر کے پکارتا ہے. وہی طریقہ جو انبیاء نے اللہ کو کہا ربنا ربنا ربنا، رب کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے تمام انبیاء نے دعا کیا. یہ بندہ بھی وہی کام کر. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دونوں ہاتھ کو اٹھاؤ تو اللہ خالی واپس نہیں کرتا ہے، رب کا حوالہ دو تو رب اس دعا کو قبول کر لے. یہ بندہ تینوں کام کر رہا ہے.
مسافر بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، اور جو ہے کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام، پرورش حرام مال سے ہوئی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، اس کا شکوہ آپ اللہ سے کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، کہیں آپ کی زندگی میں کوئی حرام لقمہ شامل تو نہیں ہے. آگے بڑھیں تو حلال کے بعد اللہ نے حرام کا تذکرہ کیا. حرام مال میں تفصیلات ہیں، اور یاد رہے ایک اصول میں بتاؤں آپ کو، اصول یاد رکھیں کہ عبادت کا کوئی بھی معاملہ ہونا تو اس کے لیے پروف چاہیے، اس لیے کہ عبادت میں اصل منع ہے. کوئی بھی عبادت آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے. ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی بھی کام آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے. لیکن چیزوں میں، سامان میں کوئی بھی سامان آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے. تو چیزوں میں اصل چیز کیا ہے؟ حلال ہونا ہے. یہ قاعدہ ہے، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خون تمہارے لیے حرام، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا وہ سب تمہارے لیے حرام. اچھا، عرب کے معاشرے میں خنزیر نہیں پایا جاتا تھا، پھر اللہ نے قرآن میں خنزیر کا ذکر کیوں کیا؟ وہ جو معاشرہ تھا نا مکہ کا، مدینہ کا، جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہاں خنزیر نہیں پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین اسلام یونیورسل مذہب ہے، پوری کائنات کے لیے، ہر دور، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں گرچہ نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن دنیا کے اور علاقوں میں اسلام جائے گا، قرآن کی باتیں جائیں گی، وہاں خنزیر پایا جائے گا. تو اس کا حکم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی بیان کر دیا. یہ قرآن کے سچا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو آیت کے اندر حرام کر دیا. اچھا، اگر آپ کی زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ حرام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. شرط نمبر 1، غیر باغن، کہ آپ اس کے طلبگار، خواہش مند نہ ہو، مجبوری میں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پہلی شرط. دوسری شرط غیر باغ ولا عادل، جب کھائیں تو ضرورت بھر کا کھائیں، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لو، ضرورت بھر کا، جتنے میں زندگی بچ جائے. میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسے محدثین، علماء، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا تاکہ لوگوں تک علم پہنچ جائے، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے پیشاب کے قطرے تک پیے. ایک امام ہے، کہتے شربت بولی 5 مرات، میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، پانی نہیں مل رہا تھا، صحرا میں تھا میں، دور دور تک کہیں انسان نہیں، کہیں تالاب نہیں، کہیں پانی نہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے 5 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنا پیشاب پیا ہے. حرام آپ کے لیے حلال ہے کب؟ جب آپ کو یا تو مجبور کر دیا جائے کہ نہیں کھاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے، کھاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے، تو کراہت کے ساتھ کھا لیں، یا یہ کہ زندگی بچانے کا موقع ہو کہ زندگی بچ جائے گی، اگر حرام نہیں کھایا تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ زندگی بچانے کے لیے آپ حرام کھا سکتے. لیکن 2 کنڈیشن نمبر 1 کہ آپ اس حرام مال کے طلبگار نہ ہو بلکہ مجبوری میں کھا رہے ہیں، اور کنڈیشن نمبر 2 یہ کہ جتنے میں زندگی بچ جائے اتنا ہی کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے کہ آپ پیٹ بھر کر کے کھا لیں. آگے بڑھیں گے تو ایک آیت ہے جسے آیت بر کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت، نیکی والی. اور یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ہر طرح کی نیکیاں اللہ نے ذکر کر دی ہیں. یہ کل 6 طرح کی ہیں. نمبر 1 ایمان، سب سے بڑی نیکی. نمبر 2 کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا، ٹھیک ہے. نمبر 3 کہ آپ نماز قائم کریں. نمبر 4 زکوٰۃ ادا کریں.
نمبر 5 وعدے کو پورا کریں، اور نمبر 6 پھر وہی آیا صبر کریں، اس لیے کہ زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جنہیں آیت بر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، گویا کہ ہر طرح کی نیکی کرنے والے آپ انسان ہیں۔ ایمان آپ کا سلامت، مال کو آپ جو ہے اللہ کے بندوں کے درمیان خرچ کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، وعدوں کو پورا کرتے رہیں، اور ہر قسم کے حالات میں آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ اگر کسی کے پاس یہ سب ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ تقوی والے ہیں، یہی لوگ تقوی والے۔ تو اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے حقوق بھی آپ ادا کر رہے ہیں، اس میں بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اس میں اپنی ذات کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اس میں خاندان کا حق ادا کر رہے ہیں، اس میں فیملی کا حق ادا کر رہے ہیں، اس میں غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کے ساتھ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ ہر طرح کی نیکی کا تذکرہ اللہ نے اس ایک آیت کے اندر کر دیا ہے، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ کیا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ پرانی امتوں میں قصاص کی صرف ایک شکل تھی، کسی نے مارا تو اس کو مارا جائے گا، کسی نے دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 3 شکلیں بیان کی قصاص کی۔ پہلی شکل یہ کہ جو اس بندے نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ کہ دیت ادا کر دے، دیت ادا کر دے۔ دیت کیا ہے؟ یعنی جرمانہ جس کو آپ کہتے ہیں، کسی کو مار دیا ہے، گھر والے دیت چاہ رہے ہیں، جرمانہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو مارنا نہیں چاہتے، یہ جرمانہ دے دے۔ تو عرب کے معاشرے میں 100 اونٹ، شریعت نے کیا رکھا؟ 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم، 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم، یہ دیت ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ معاف کر دے، تیسری شکل یہ۔ تو یہ قصاص کی شکلیں ہیں جو اللہ نے اس امت کے لیے۔ اچھا، اور اللہ نے ساتھ ہی کیا کہا جانتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ کیا کمال کی آیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا کلام۔ ایک آیت میں نا پوری انسانیت کو اللہ نے بچا لیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں نا، اگر یہ قصاص والا قانون نہ ہونا کسی سماج میں تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر میں کسی کو مار دوں، اللہ نہ کرے میں کسی کو مار دوں، قتل کر دوں، مرڈر کر دوں کسی کا۔ اب جس کا میں نے مرڈر کیا اس کے گھر والے کیا ہے؟ غصے میں آئیں گے، کوئی قانون نہیں ہے قصاص کا، حکومت بھی دھیان نہیں دے رہی ہے، تو اب اس کے گھر والے غصے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ صرف مجھے نہیں ماریں گے بلکہ میرے گھر کے 2-4 لوگوں کو اور مار دیں گے۔ اور قصاص والا قانون ہو تو کون مرتا ہے؟ صرف جس نے قتل کیا، جس نے مرڈر کیا وہی مرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ میرے ساتھ میرے گھر کے دیگر ممبران کو مار دیا جائے گا، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر میرے گھر والے غصے میں آئیں گے، اس کے گھر والوں کو، خاندان کو ماریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا یہ چلتا رہے گا، رسی کھینچتی رہے گی، یہ سلسلہ دراز ہوگا، لمبا ہوگا۔ لیکن اگر قصاص کا قانون آ جائے کہ بھائی تم نے مارا، تمہیں مارا جائے گا، یہ قانون اگر آ گیا تو اس قانون کے بدلے ایک کے بدلے ایک، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، اس ایک بندے کو مار دو، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ قصاص، اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے 5 آیتوں میں اللہ نے روزوں کا تذکرہ کیا، اور روزوں کے تذکرے کے درمیان اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا۔ کیا بتلانے کے لیے؟ کہ روزہ اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر 2 بات میں بیان کروں۔ ایک بات یہ کہ روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 باپ کی دعا اولاد کے لیے، اور نمبر 3 روزے دار کی دعا۔ روزے کی حالت میں آپ ہیں، جب تک افطار نہیں کر لیتے جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ دوسری بات اس میں یہ، ہمارے ہاں کیا تصور ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں۔ ہمارے یہاں بطور خاص لوگ اہتمام کرتے بھائی افطاری پہ بیٹھو دعا کر لو قبول ہوتی۔ کہاں؟ کس نے کہا بھائی دعا قبول ہوتی؟
کہاں ہے؟ کس حدیث میں؟ روزے دار کی دعا قبول ہوتی، افطار کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو افطار کے وقت دعا کر لیں، لیکن یہ کہیں کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی والی بات صحیح ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دوسری والی بات صحیح نہیں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ روزے سے ہیں، افطار کے وقت دعا کر لیں، الگ بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ افطار کے وقت دعا کر رہا ہوں تو قبول ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے تذکرے کے درمیان دعا کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ رمضان کے مرحلے سے جب آپ گزر رہے ہوں، روزے سے گزر رہے ہوں، تو آپ دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور اچھا اللہ نے دیکھیں کمال کیا ہے کہ پیش کرنے کا انداز کیا ہے، مختلف آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھیں، سورتیں پڑھیں، جو لوگ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ جواب دیتا تھا تو نبی کے ذریعے دیتا تھا، لیکن جب بات دعا کی آئی نا تو اللہ نے کیا کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا کہ میں قریب ہوں، اور دیگر سوالوں کا جواب نبی کے واسطے سے دیا، لیکن دعا کی جب بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا فَإِنِّي قریب، بندہ دعا تو مانگ، میں تیرے قریب ہوں۔ اور جانتے ہیں بندے کو اپنے سے جوڑ کر کے کہا عبادی، میرے بندے۔ ہم کیا کہتے ہیں نا جب پیار آتا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میرا باپ، میرے ابا، میرے ابو، محبت میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا کی بات آئی تو کہتا ہے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والا جب پکارے گا، جب پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو مجھے ہی پکارنا چاہیے، مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ یہ خیر اور بھلائی کے راستے پر نکل جائیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں رمضان کے حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ ایک جو ہے شوشہ پیٹا جاتا ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں یا ٹی وی چینل کی دنیا میں میڈیا کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اور آیت پیش کی جاتی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ یا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو مارو۔ آگے والا پیچھے والا حصہ کاٹ کر کے بیان کرتے ہیں، جبکہ اگر پورا سیاق و سباق آگے پیچھے کا پورا معاملہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اچھا مسلمانوں پر جنگ کب فرض ہوئی جانتے ہیں؟ پورے مکہ میں جب تک رہے مسلمان ستائے جاتے رہے، اللہ نے جنگ فرض نہیں کیا، لیکن جب گھر سے نکال دیا گیا اور مدینہ پہنچنے کے باوجود چین اور سکھ کا سانس نہیں لینے دیا گیا کافروں کی طرف سے، تب اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مسلمانوں پر ظلم ہوا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، تب جا کر کے اللہ نے جنگ فرض کیا، اور اس میں بھی قانون دیا اللہ نے، یہ دنیا والوں کو جاننا چاہیے۔ اللہ کہتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، مسلمانوں جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان سے لڑو، جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے اپنے گھروں میں بند ہیں ان سے جنگ مت کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو تمہارے سامنے آیا لڑنے کے لیے نا اس کو جب مارو نا تو حد سے تجاوز مت کرو، جتنا اس نے تمہارا نقصان کیا اتنا ہی کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، جو تم سے جنگ کرے اس سے کرو، حد سے تجاوز مت کرو، یعنی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے اس کے باڈی کے پارٹس کو کاٹ مت دو، یہ حد سے تجاوز کرنا ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن اس آیت کو چھوڑ کر کے اس کے بعد والی آیت لوگ دیکھ لیتے ہیں اور جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے جو ایک کو مارے بلا وجہ اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے، اور جو ایک کو بچا لے اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آگے بڑھیں گے، حج وغیرہ کا تذکرہ کیا اللہ نے، اس سے متعلق دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حج کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حج کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا اللہ کے لیے حج، وَأَتِمُّ الْحَجَّ
والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہے ہو، اگر دکھاوا آ گیا تو 5 6 7 8 لاکھ روپیہ بھی لگایا، 40 دن بھی لگایا، دکان چھوڑ کر کے گئے، دکھاوا اگر آ گیا، یہ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد۔ اسی لیے اللہ نے حج اور عمرے کا تذکرہ جیسے ہی کیا، شروع کیا، پہلا جملہ ہی کا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ایک بات۔ دوسری بات، جب حج کرنے کے لیے آپ جائیں نا تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فسق و فجور نہیں، کسی کو کوئی گالی نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں، وہ عورتیں جا کے پورے محلے کا حال چال لیتے ہیں، فلانے کی بیٹی کی شادی فکس ہوئی کہ نہیں ہوئی، فلانے کی اماں ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی، فلانے کے ساتھ کیا مسئلہ، اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ چل رہا تھا، فلانے کا شوہر اس کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا، پورا بایو ڈاٹا پورے علاقے کا لیتے ہیں، اور اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، وہاں حرم میں ہے، حرم میں بیٹھ کر کے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ آپ اپنا حج برباد کر رہے ہیں، اپنا عمرہ آپ برباد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ساری غلطیاں اگر ہو جا رہی ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سارے کام سے فارغ ہو جاؤ نا تو کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے تم نے کوئی بھول چوک کر لی ہو، کسی کو غلطی سے کچھ کہہ دیا ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کر، اللہ سے استغفار کرو۔ اور استغفار جانتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا شاید، کہ استغفار ہر بڑی عبادت کے بعد اللہ نے کرنے کے لیے کہا۔ نماز ختم ہوئی، استغفار، استغفر اللہ۔ حج آپ نے کر لیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور حج کرنے کے دوران جب بندہ طواف کرتا ہے تو ایک دعا خصوصی طور سے پڑھتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، حجر اسود سے ایسا آیا، اگلا حصہ آئے گا رکن یمانی کا، اس جو ہے ایریے کے درمیان اسے یہ خصوصی دعا پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھے گا حجر اسود تک جائے گا، کوئی خصوصی دعا ثابت نہیں ہے، جو دعا چاہے کر سکتا ہے، جو بھی دعا۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں نا، ہمارے بھائیوں کے ہاں طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا ہے، یہ سب بدعت ہے، کوئی خصوصی دعا ثابت نہیں، صرف یہ دعا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دعا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی سب سے بہترین دعا ہے۔ ایک بندہ جو سب سے اچھی دعا مانگ سکتا ہے وہ یہی دعا ہے، اور ایک بندہ جو سب سے بری دعا مانگ سکتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ دونوں طرح کی دعائیں اللہ نے ذکر کر دی۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے، مال مال مال، دنیا مانگتا ہے۔ یہ سب سے بدترین دعا ہے جو انسان کوئی بھی کرتا ہے، سب سے بدترین دعا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا تو مل جائے گی اسے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا بن گئی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جس نے دنیا بھی مانگی، جس نے آخرت بھی مانگا، اللہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور اگر دنیا میں آخرت کے تعلق سے غلطی ہو جائے تو کیا کر، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ دعا، اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے نا تو دیکھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، بالکل سوکھ کر چوزا بن گئے ایک دم، وہ ان کے گوشت کچھ باقی نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کوئی ایسی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کچھ بتاؤ کہ مطلب یہ معاملہ کہاں، مطلب کیسے پہنچ گئے یہاں تک؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کہا کیا دعا کیا؟ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھے سزا آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آخرت کی سزا دنیا میں مانگ رہے ہو؟ آخرت کی سزا کا تصور بھی کر سکتے ہو؟ تم نے یہ دعا کی نہیں مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن یہ دعا مانگو کہ اللہ آخرت میں جو سزا دینا ہے، وہ سارے لوگ مانگتے ہیں نا، اے اللہ موت دے دے، مر جاؤں میں۔ موت کی دعا کبھی نہیں مانگنا، کبھی نہیں موت کی دعا مانگنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر زندگی پریشانی والی لگ رہی ہے نا تو موت کی تمنا مت کرو، موت کی دعا مت کرو، بلکہ یہ دعا کرو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک یہ زندگی میرے لیے اچھی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب یہ زندگی میرے لیے اچھی نہ رہے تو اے اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اے اللہ اٹھا لے، اب زندگی میں مزہ نہیں رہا، اے اللہ موت دے دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ وہ کر دے۔ غلط بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور اگر یہاں غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہ سب سے بہترین دعا ہے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے نا کہ جنت میں بس ایسے ہی چلے جائیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا۔ یہاں کیا ہوتا ہے نا، 2-4 دن بیمار ہو گئے ہم نا تو اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ میں ہی ملا تھا تجھے بیماری دینے کے لیے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے 1 مہینہ ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارے میرا بیمار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اچھے سے اچھا ڈاکٹر دکھا لیا، اچھے سے اچھے ہاسپٹل چلا گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فلانے بندہ جو ہے وہ نافرمان ہے، بے ایمان ہے، نماز نہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، صدقہ خیرات سب کچھ، اللہ تعالیٰ میں ہی ملا تجھے بیمار کرنے کے لیے۔ نبی کی زندگی نہیں دیکھی آپ؟ کتنے ستائے گئے، کتنے پریشان کیے گئے، پاگل، ساحر، مجنون، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ صحابہ کے حالات آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آپ کہ صحابہ کرام کو مکہ کی ریتیلی زمین میں لٹا دیا گیا ننگے بدن رکھ کر کے، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا گیا کہ جب تک پلٹ کر کے نہیں آتے ہو اسی حالت میں رہو، پلٹ آؤ۔ برداشت کیا انہوں نے؟ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے باہر سے دھواں دیا گیا، یہ باپ دادا والے دین کی طرف نہیں آؤ گے تو پڑے پڑے مر جاؤ گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں پٹا ڈال دیا امیہ بن خلف نے، بدماشوں کے ٹپوریوں کے حوالے کر دیا، مکہ کی گلیوں میں دوڑاتے رہے، مارتے رہے، پریشان کرتے رہے، کہا جب تک پلٹ کر کے نہیں آؤ۔ تمہاری زندگی میں حالات ہی نہیں آئے اور یہ سمجھتے ہو جنت فری میں مل جائے گی۔ مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا، صحابہ مارا گیا، پریشان کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، اس ایمان اس عقیدے کی سلامتی کے لیے ہر طرح کے مظالم انہوں نے برداشت کی، ہر طرح کے مظالم۔ نبی گزرتے تھے، دیکھتے تھے صحابہ کو پریشان کیا جائے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، پوزیشن میں نہیں تھے، اس حالت میں نہیں تھے۔ کچھ صحابہ کمزور، غریب، نادار صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہوں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ کفار، یہ ظالم ہمیں ستاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی، آیت کریمہ نازل ہوئی، کہا جنت میں جانا چاہتے ہو اور مصیبت برداشت کرنے کا مادہ اور حوصلہ بھی نہیں ہے، حالانکہ تمہاری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا۔ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے حالات دیکھو، ایمان لائے تو لوہے کے آرے سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نکال دیا گیا کہ پلٹ آؤ اور نہ تمہارے جسم کے گوشت کو نکال کر کے تمہیں مار دیا جائے۔ تمہاری زندگی میں وہ حالات نہیں آئے، اتنی مشکل، اتنی پریشانیاں صحابہ کرام نے، ایمان والوں نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اس سے پہلے انبیاء نے برداشت کیا کہ چیخ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا الا سنو،
کان کھول کر سنو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اور اللہ کیسے مدد کر دے اس کا اندازہ اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رہے وہی پہلے والی بات، آزمائے جاؤ گے، ظلم کیا جائے گا، ستائے جاؤ گے، الزامات لگائے جائیں گے تمہارے اوپر، تمہارے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان کو بچا کر کے رکھو، صبر کا دامن تھام کر کے رکھو، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ یہ تین چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہیں، ان نصر اللہ قریب، اللہ مدد کرے گا اور ضرور کرے گا۔ اور اللہ جب مدد کرتا ہے، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود اور بڑے بڑے ظالم و جابر اللہ سے پناہ کا سوال کرتے ہیں، آمنت انہ لا الہ الا الذی، مرنے لگے تو کہنے لگے کہ اب میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ کی مدد کا انتظار کرو، اللہ ضرور۔ ایمان والے ہو جنت ملے گی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اسی دنیا میں آزمائے جاؤ گے اور تمہیں مختلف طرح سے اس پر ایمان والا ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ آگے بڑھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شراب اور جوا کا تذکرہ ہے۔ شراب کی بات ہم پارہ نمبر 7 میں کریں گے، جوا کی بات ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں سماج میں آج کل جوا چل رہا ہے، اور ہر زمانے میں جوا ہے، جوا رہا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہی۔ ہمارے زمانے میں جوئے کی کئی شکلیں ہیں اس دور میں۔ ایک شکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے بچے آن لائن گیم کھیلتے ہیں، وہ ڈریم 11 اور نہ جانے کون کون سا 11 ہے، یہ سب جوا ہے، یہ سب سٹا ہے، سب حرام، یہ سب حرام۔ تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے بڑی آسانی سے پیسہ آ جاتا ہے، بڑی آسانی سے چلا بھی جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنے اپنے گھر داؤں پر لگا دیے۔ اللہ نے کہا فائدہ ہے، پیسہ آئے گا، لیکن وہ حرام والا پیسہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں بچے نا دیکھ رہے ہیں آسانی سے یہ ٹیم بناؤ، یہ ٹیم بناؤ، اور پورا کاروبار چل رہا ہے، پورا کاروبار۔ وہ 1 ملین 2 ملین 3 ملین میں کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ کا انعام مل گیا تو وہی پانے کے لیے اسی چکر میں پوری کی پوری قوم ڈوبی ہوئی ہے، پوری کی پوری قوم ڈوبی ہوئی۔ اور یاد رہے جو مال بھی آپ کے پاس شارٹ کٹ طریقے سے آ رہا ہے وہ کبھی بھی حلال کا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حلال کا نہیں ہو سکتا۔ من و سلوہ کا دور ختم ہو گیا، من و سلوہ اب نازل نہیں ہونے والا کہ آپ بیٹھے رہو آپ کے گھر کھانا آ جائے۔ یہ بنی اسرائیل کو ملا تھا، ناشکری کیا، محروم کر دیے گئے۔ آج دال چاول کھا رہے ہو، ککڑی اور کھیرے کھا رہے ہو، اور جو ہے پیاز اور لہسن پر گزارا چل رہا۔ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ ہماری قوم جوئے میں پڑی ہوئی ہے، جوئے میں گرچہ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور شریعت نے اس کو حرام کیا۔ لہٰذا جس بھی طرح کا 11 آن لائن آف لائن جو بھی جوا کھیلتے ہیں وہ حرام طریقہ ہے، حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ آگے ایک اور بات ذکر کروں، اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں اور ذمہ داروں کو اس حوالے سے ہمارے ہاں کوتاہی ہے، اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، مشرک بندے کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں۔ مشرک کے ساتھ آپ اپنی بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں، اس بچی کا ایمان کیا کم لیول کا ہے؟ اچھے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث سے یا سلف والی جماعت سے سمجھتے ہیں، اچھے اچھے لوگ پیسہ، اسٹیٹس، گھر، مال، بلڈنگ، بنگلہ دیکھ کر کے مالدار کے ہاں شادی کر دیتے ہیں، کسی مشرک کے ہاں شادی کر دیتے ہیں۔ اسٹیٹس بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سب سے پہلے مردوں کو کہا کہ کسی بھی مشرک لڑکی سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتی۔ ایک مومنہ لونڈی اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے گرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو۔ شرک کے معاملے میں، شرک اور ایمان کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز مت کرو۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں نا، ارے ہم سمجھا لیں گے، بچی مطلب تھوڑی سنجیدہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی کمپرومائز مال کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ نے تو وعدہ بھی کیا ہے نا کہ اگر شادی کرو، نکاح کرو، اگر وہ غریب ہے تو اللہ امیر بنا دے گا۔ تو اللہ کی بات پر ایمان نہیں ہے اور اپنی والی سوچ پر ایمان ہے کہ اپنی بچی کو ٹھیک کر لیں گے جی، ہمارا گھر اہل حدیث کا، بچی آئے گی تو جو ہے سب مل کر کے، نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے؟ وہی بچی پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی۔
پورے گھرانے کو مشرک بنا دیتی ہے، پورے گھر کو، پورے فیملی کو قبر کا پجاری بنا دیتی ہے، مزاروں پر جانے والا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کمپرومائز مت کرو، نہ خود شادی کرو کسی مشرک لڑکی سے، اور نہ ہی اپنی بچیوں کی شادیاں کراؤ کسی مشرک لڑکے سے، گرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ ایک مومن غلام، ایک غریب انسان، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، ایک غریب ایمان والا بچہ اس مشرک مالدار انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایمان کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والے اسٹیٹس پر دھیان دو گے تو آخرت والا اسٹیٹس بگڑ کر کے رہ جائے گا، آخرت تمہاری تباہ ہو کر کے رہ جائے گی۔ آگے بڑھیں تو آگے اللہ رب العالمین نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے عورتوں کے مخصوص مسائل میں سے ایک حیض کا مسئلہ ہے، ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ایک ایلا کا مسئلہ ہے، ایک طلاق کا مسئلہ ہے، ایک رضاعت کا مسئلہ ہے، اور ایک جو ہے ایسی عورت کا مسئلہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی بات ہم ہر مسئلے کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلی بات حیض کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گندگی ہے۔ اس صورتحال میں ایک عورت کو نماز کے قریب نہیں آنا ہے، روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، نماز دہرائے گی نہیں لیکن روزہ اس کو دہرانا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اور مردوں سے اللہ نے کہا کہ جب تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہو تو ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ لہٰذا ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں جب کہ بیوی گندگی کے مرحلے سے، پیریڈ کے مراحل سے گزر رہی ہو، اپنی خواہشات کو اپنی بیوی سے پوری مت کیا کرو، یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دوسری بات، میاں بیوی کا ایک مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہا تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور اپنی اس کھیتی کا جیسے چاہو استعمال کرو، جو طریقہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چاہو اپنا سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرو گے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی۔ اگر اس کے علاوہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے تم نے کوئی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ اختیار کیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس عمل کے بارے میں بخوبی معلوم ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ایلا کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس اب نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں۔ یہ مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی ہو سکتی ہے۔ اگر 4 مہینے سے پہلے وہ اپنی قسم توڑ دے اور بیوی کے پاس چلا جائے تب تو کفارہ ادا کرے گا، وہی قسم والا کفارہ جس کو آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اگر 4 مہینہ گزر گیا، اس نے قسم کھائی تھی کہ 4 مہینے نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینہ گزر جانے کے بعد اب 2 آپشن اس کے پاس ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ چاہے تو چلا جائے، اپنی خواہش کو پوری کر لے، اس سے تعلق بنا لے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ چاہے تو اس کو طلاق دے دے۔ یہ دوسرا آپشن۔ اب جب طلاق کی بات آئی تو اللہ نے طلاق کا مسئلہ ذکر کیا، لیکن چونکہ طلاق کے مسئلے میں تفصیل ہے اور اس تفصیل کو انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 28 میں سمجھیں گے، جہاں سورۃ الطلاق آئی ہوئی ہے، جہاں طلاق کے نام سے مکمل ایک سورہ رکھا ہے، وہاں پوری تفصیل سے پوائنٹ وائز انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مختصر طور سے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا سورۃ الطلاق میں۔ آگے بڑھیں گے، اللہ نے رضاعت کا مسئلہ ذکر کیا۔ رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانا۔ دودھ پلانا یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال مکمل۔ کیوں دودھ پلانے کی بات اللہ نے ذکر کی؟ اس لیے کہ ماؤں کا جو دودھ ہوتا ہے نا، اس میں اینٹی باڈیز جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو مختلف طرح کی بیماریوں سے بچا کر کے رکھتی ہیں۔ جیسے آپ کے کمپیوٹر کے لیے اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، ایسے ہی ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مواد رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں خواتین جو ہے آسانی کے لیے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی، وہ ڈبے والا چلتا ہے، اسی لیے بچے بھی ویسے ہی ہیں، اسی لیے بچے بھی ویسے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ ہاں بعض عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، دودھ نہیں آتا ہے یا کمزوری ہوتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماؤں کی یہ ذمہ داری اللہ نے کہا یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ میکسیمم، یہ لمٹ، آخری لمٹ ہے 2 سال دودھ پلانا۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 میں ذکر کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کے حمل یعنی پریگننسی اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟
30 مہینے 30 months 30 مہینے ہیں. اب اس 30 مہینے میں سے آپ اگر 2 سال یعنی 24 months آپ نکال دیں تو کتنے مہینے بچتے ہیں؟ 6. پتہ کیا چلا کہ پریگننسی کی سب سے منیمم، سب سے جو ہے کم سے کم جو لمٹ اللہ نے رکھی ہے وہ 6 مہینے کی ہے. یعنی اگر کسی کے ہاں 6 مہینے میں بچہ یا بچی پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، تو وہ حرام کا نہیں مانا جائے گا بلکہ حلال کا مانا جائے گا. سمجھ گئے؟ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال اور کم سے کم پریگننسی کی مدت 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ کتنے 9 مہینے یا اس کے آس پاس 2-4 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے. اس سے پہلے بھی اگر کوئی عورت چھڑا دیتی ہے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی. یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اس میں اور مسئلہ ہے آگے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ 4 مہینے 10 دن کس کے حساب سے؟ جنوری فروری کے حساب سے نہیں بلکہ محرم سفر کے حساب سے. عدت کے جتنے بھی مسائل ہیں، شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات کس سے ہوں گے؟ چاند والی تاریخ سے، محرم سفر سے. ہمارے ہاں لوگ انگریزی کیلنڈر سے جوڑتے ہیں، غلط ہے. آپ دنیا کے معاملات انگریزی کیلنڈر سے جوڑیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا، چاہے عدت گزارنے کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے عید کا مسئلہ ہو، چاہے روزے کا مسئلہ ہو، چاہے اسی طریقے سے طلاق والی عورت کی عدت کا مسئلہ ہو، نفاس کا مسئلہ ہو، حیض، جو بھی مسائل ہیں جس میں دن اور ٹائم فکس کیا گیا ہے، اس کے لیے چاند والی تاریخ دیکھیں گے، انگریزی والی تاریخ نہیں دیکھیں گے. تو چاند والی تاریخ سے 4 مہینے 10 دن، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر اور پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ کے 10 دن، اس طریقے سے 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارے گی. آگے بڑھیں گے. ایک بات جو آخر میں چل کر کے ذکر کروں، ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے پارہ نمبر 2 کے حوالے سے. ان شارٹ آپ یہ سمجھیں، اس میں 2 بات. پہلی بات یہ کہ انبیاء کی چیزوں سے برکت لینا، تبرک جس کو آپ بولتے ہیں. ہمارے یہاں انڈیا میں دیکھیں، وہ اوریجنل ہو نہ ہو لوگ زیارت کراتے ہیں. موئے مبارک، عصا مبارک، تلوار اور نہ جانے کون کون سے لوگوں کی، وہ جس کو دیکھو اس کے پاس ہے. بھائی نبی کے پاس کتنی لاٹھیاں تھیں؟ نبی کا بال کس نے توڑ کر کے محفوظ کیا تھا کہ بال کی زیارت کروا رہے ہو؟ نبی کی پگڑی کی زیارت کراتے ہیں لوگ. کہاں سے ملا آپ کو بھائی؟ کہاں سے ملا؟ جب تک نبی زندہ تھے ان کی ذات سے اور ان کی چیزوں سے برکت لیا صحابہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کی چیزیں ان کے ساتھ چلی گئیں، جو چیزیں باقی تھیں وہ ان کے گھر والوں میں تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اگر کسی انسان کے پاس واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس سے اس کو برکت ملے گی. لیکن ہمارے ہاں جو ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، جو اعلان کیا جاتا ہے، ہر آئے سال کہیں نہ کہیں زیارت کروائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس پر جو چارج، سارا مسئلہ پیٹ کا ہے، سارا مسئلہ دھندے کا ہے. پیسہ ملے گا، ٹکٹ لگے گا، زیارت کروائی جائے گی، مال آئے گا، ہمارا بینک بیلنس بڑھے گا. باقی دنیا تو بے وقوف ہے، چلاؤ، نبی کے نام پر بے وقوف بناؤ، دین کے نام پر بے وقوف بناؤ، برکت کے نام پر بے وقوف بناؤ، فلاں کے نام پر بے وقوف بناؤ. بیوقوف بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تو ان کے ایک لمبے زمانے کے بعد ایک ظالم و جابر قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور جو انبیاء کی باقی چیزیں تھیں وہ سب اٹھا کر کے لے کر چلے گئے. اب بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ بھائی ہم نے کوتاہی کی تھی، ہم سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کی بھرپائی کرنا ہے. اب بھرپائی کیسے ہوگی؟ ایک نبی ان کے درمیان تھے، اللہ نے اس نبی کا نام نہیں لیا، کوئی بھی رہے ہوں. تو ان لوگوں نے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے. کیا کرو گے بھائی اس بادشاہ کا؟ کہا اس بادشاہ کے ساتھ جائیں گے اور ہم اس ظالم قوم سے لڑیں گے جس کا لیڈر کون ہے؟ جالوت نام کا. جالوت نام کا ایک بندہ ہے، ظالم و جابر ہے. کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو بادشاہ بنا دیا. اس کا نام کیا تھا؟ طالوت. اس کا نام طالوت تھا، تا الف لام واو تا. اب جب اس کو دیکھا قوم کے لوگ، یہ غریب آدمی ہے، یہ ہمارا سردار، ہمارا بادشاہ، ارے ایسا کیسے ممکن ہے؟ آج بھی یہ چلتا ہے نا، غریب کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم.
وہ کتنی صلاحیت والا کیوں نہ، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم۔ جب نہ یکون لہ الملک ونحن احق علینا بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ارے یہ بادشاہ، ہم کیوں بادشاہ نہیں، ہمارے پاس مال ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو، اس کے پاس دیکھو ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، اور اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دو چیزیں ہونی چاہیے لیڈر بننے کے لیے، ایک علم اور دوسرے جسم۔ مال نہ ہو تو بھی چلے گا۔ اچھا اس کے علاوہ آگے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اے بھائی بادشاہت کی بات ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے بادشاہت۔ بادشاہت کے چکر میں کیوں پڑے؟ اللہ کسی کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بادشاہ ایک سے ایک لوگ آئے بن کر کے گئے، ظالم بھی تھے اچھے بھی تھے۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کبھی کسی کمزور کو بنا دیتا ہے، کبھی کسی مالدار کو بنا دیتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیں گے، لیکن کوئی نشانی تو ہو۔ کہا اس کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ صندوق، وہ باکس لے کر کے آئے گا جو وہ قوم والے تمہارا اٹھا کر کے لے کر گئے ہیں، جس میں تمہارے انبیاء کے آل موسیٰ، آل ہارون، موسیٰ اور ہارون کے خاندان والوں کی باقیات ہیں، برکت والی چیزیں ہیں۔ کہا اچھا، کہا چلو بادشاہ مان لیتے اس کو۔ بادشاہ مان لیا۔ اب جنگ کے لیے نکلے۔ جب جنگ کے لیے نکلے نا تو آزمائش ہوئی، آزمایا گیا ان کو۔ کیسے آزمایا گیا؟ کہا دیکھو آگے بڑھو گے نا اے مسلمانوں تو ایک نہر کے پانی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ اس نہر کا پانی جو پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا، اور جو نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اب کیا ہے، لوگ پیاسے تھے، اب جب پانی دیکھا تو ٹوٹ پڑے۔ اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، تھوڑے لوگوں نے جو ہے کام چلاؤ پیا، یعنی بھائی ہماری پیاس بجھا اتنے کی اجازت تھی، ایک چلو دو چلو پی لیا۔ تو جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ لوگ فوج سے الگ ہو گئے، قاعدے رول اور قانون کے حساب سے۔ اب جب آگے بڑھے نا تو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے پانی پی لیا تھا، ارے اس کا اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی فوج ہے اس کی، اور یہ ایمان والے تھوڑے سے ہیں، کیا جنگ کرنے جا رہے ہو، ابھی وہ لوگ پیس کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے موقع پر آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا ایمان اللہ پر تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، ارے یاد نہیں تم کو تھوڑی تھوڑی کتنی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو ہرایا ہے اللہ کے حکم سے۔ مال پر، اسباب پر بھروسہ نہیں، فوج پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس چیز سے پارے کا آغاز ہم نے کیا تھا اسی سے اختتام بھی ہو رہا۔ اچھا جب آگے بڑھے نا، فوج کے مقابلے میں آئے تو کیا کیا؟ دعا کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے، اللہ ہمیں صبر دے، کہیں ایسا نہ ہو میدان سے ہم بھاگ نہ جائیں۔ وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ گئے فوج سے بھڑے، فہزموہم باذن اللہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو، جو صبر کر لے، جو اللہ سے دعا کر لے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے مدد کیا، وقتل داؤد جالوت، اور اسی بنی اسرائیل کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ انہوں نے اس ظالم بادشاہ کا جو ادھر سے تھا جالوت کا قتل کیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دے دی۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، چلتا ہے، اگر ہم ایک کو دوسرے سے نہ روکیں تو یہ زمین فتنے سے، فساد سے، بگاڑ سے بھر جائے گی۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ سناتا ہے حق اور سچائی کے ساتھ۔ ہمارا کام یہ ہے ان باتوں پر ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے جڑے رہیں، حالات پر صبر کریں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مشکل حالات میں اور زندگی کے تمام طرح کے حالات میں صبر کو اپنانے اور صبر اور صلاۃ کے ذریعے اے اللہ ہمیں تیری مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔